السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خوابوں کی پری پارٹ 2۔ داور رات گئے سارے مہمانوں کو فارغ کر کے اپنی کمرے میں آیا، شال اتار کر صوفے پر رکھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر واچ اتارنے لگا کہ کسی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے تصور میں آ گیا اور اس کے لب خود بخود مسکرا دیے۔ جس کے دل کو آج تک کوئی تسخیر نہیں کر پایا تھا، وہ آج ایک چھوٹی سی لڑکی کے آگے ہار گیا تھا۔ شادی کا فیصلہ جو اماں سائی کی بار بار اصرار پر بھی نہیں کر پا رہا تھا، آج وہ اتنی آسانی سے ہو گیا تھا۔ کپڑے بدل کر اماں سائی کو خوشخبری دینے کا ارادہ کر کے بستر پر دراز ہو گیا اور اس پری پیکر کے خیالوں میں کھو گیا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اپنے والیٹ سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جو اسے فوٹوگرافر دے کر گیا تھا اور اپنے موبائل میں ڈالا۔ اس نے فوٹوگرافر سے خاص طور پر بول کر زوہا کی الگ الگ تصویریں کروائی تھی۔ تو یہ ایک غیر اخلاقی عمل تھا، پر وہ کہتے ہیں نا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ پھر وہ اطمینان سے اس کی ایک ایک تصویر زوم کر کے دیکھنے لگا کہ نیند تو اسے ویسے بھی نہیں آنی تھی، کیونکہ آج تو محبت کی پہلی رات تھی اور محبت تو نام ہی محبوب کے حسین خیالوں میں کھو کر راتوں کو جاگنے کا ہے، اور اسے تو ابھی ایسی بہت سی راتیں جاگ کر گزارنی تھی۔ کہیں ممکن ہوا، کہیں واجب ہوا، کہیں فانی، کہیں بقا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد داور گلزار بیگم کے کمرے میں آیا۔ صفدر علی شاہ بھی کمرے میں موجود تھے۔ وہ گلزار بیگم کے سامنے بیٹھا اور جھجکتے ہوئے بولا، اماں سائی، ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ ایسی کیا بات ہے جس کو کہنے کے لیے داور علی شاہ کو اتنی تمہید باندھنی پڑ رہی ہے؟ جواب صفدر علی شاہ کی جانب سے آیا تھا۔ وہ اماں سائی اور بابا سائی، میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ ماں صدقے، ماں قربان، ارے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ بتاؤ کون ہے، رہتی کہاں ہے، کیسی ہے، جلدی بتاؤ، میں آج ہی رشتہ لے کر جاؤں گی۔ گلزار بیگم کی تو دلی مراد برائی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے ایک ہی سانس میں انہوں نے سارے کے سارے سوال پوچھ لیے۔ ارے اماں سائی، سانس تو لے، سب بتاتا ہوں میں آپ کو۔ میں نے خود اسے کل ہی دیکھا ہے مشل کے کمرے میں، کالے رنگ کے کپڑوں میں۔ اچھا رکے میں تصویریں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان کو اپنے موبائل سے تصویر دکھانے لگا۔ ارے زوہا، یہ تو بڑی پیاری بچی ہے، مجھے تو بہت پسند ہے۔ زاور کے دوست فائز کی بہن ہے یہ، وہ اسے پہچانتی ہوئی بولی۔ بس ٹھیک ہے، آج کا دن ہے تمہارے پاس گلزار، رشتہ لے جانے کی تیاری کر لو، ہم کل ہی جائیں گے رشتہ لے کر۔ انگوٹھی بھی خرید لینا، ہم کل ہی پہنا کر آئیں گے۔ اب کی بار جواب صفدر علی شاہ کی جانب سے آیا تھا، کیونکہ انکار کا جواز ہی نہیں، بلکہ وہ تو خود کو خوش قسمت جانیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ داور علی شاہ کے لیے داور علی شاہ نے خود ان کی بیٹی کو چنا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے داور کو گلے لگا لیا۔ زرینہ، ارے زرینہ، گلزار بیگم ملازم کو آواز دیتے ہوئے بولی۔ جی بی بی جی۔ زرینہ بوتل کے جن کی طرح نازل ہو گئی۔ جاؤ، اللہ ڈنو سے کہہ کر صدقے کے بکرے کا انتظام کرواؤ۔ گلزار بیگم زرینہ کو ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ جی بہتر، یہ کہہ کر زرینہ وہاں سے چلی گئی۔ گلزار بیگم، داور علی شاہ اور صفدر علی شاہ اس وقت اظہار صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اظہار صاحب اتنے بڑے لوگوں کی اپنے گھر میں موجودگی سے حیرت میں تھے۔ حال احوال کے بعد اظہار صاحب بولے، خیریت، آپ لوگ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے؟ آج یہاں ہم کسی خاص مقصد سے آئے ہیں، صفدر علی شاہ بولے۔ جی کہیے، پہلے آپ اپنی بیٹی زوہا کو یہاں بلا لیں۔ زوہا کو؟ پر کیوں؟ دراصل ہم اسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نسرین، جاؤ زوہا کو بلاؤ۔ اظہار صاحب نسرین بیگم سے بولے۔ جی، ایک لفظ کہہ کر نسرین بیگم زوہا کو بلانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد زوہا نسرین بیگم کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ بلو جینز کے اوپر پنک گھٹنوں سے اوپر آتی چھوٹی سی فراک پہنے ہوئے تھی اور ریڈ دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ جہاں وہ اس عام سے ہولی میں بھی داور کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی، وہیں صفدر علی شاہ کو اس کی ڈریسنگ قدرے ناگوار گزری تھی، پر وہ بیٹے کی وجہ سے خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ یہاں آؤ بیٹی، میرے پاس بیٹھو۔ گلزار بیگم اپنے اور صفدر علی شاہ کے درمیان اس کے لیے جگہ بناتی ہوئی بولی۔ زوہا نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور ان کا مثبت اشارہ پا کر زوہا ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ گلزار بیگم نے اس کے بیٹھنے کے بعد ڈبی سے ایک خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زوہا کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دی۔
ابھی وہ اور سامان دیتی کہ انور صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور آگے بڑھ کر صفدر صاحب اور داور صاحب سے مصافحہ کیا، اور داور کو فائز کی وجہ سے جانتے تھے وہ، تو بولے، جی کہیے کیسے آنا ہوا؟ ہم اپنے بیٹے داور علی شاہ کے لیے آپ کی بیٹی زوہا کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ صفدر علی شاہ نے ان کے سروں پر بم پھوڑا۔ پر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انور صاحب بولے، کیوں؟ آخر کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ ارے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے گھر سے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ صفدر علی شاہ ایک دم جلال میں آ گئے۔ بابا سائی آرام سے، داور نے انہیں کہا، حالانکہ اسے خود اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے، اور دوسری بات، زوہا میرے بیٹے کے ساتھ منسوب ہے اور بہت جلد ہم ان کا نکاح کرنے والے ہیں۔ انور صاحب نے کہا، بس بابا سائی چلے۔ داور سے جب مزید سنا نہیں گیا تو وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ صفدر صاحب اپنے گارڈز کو داور کے پیچھے جانے کا اشارہ کر کے انور صاحب کی جانب مڑے اور بولے، آپ نے صفدر علی شاہ کے لاڈلے بیٹے کا دل دکھایا ہے، اس بیٹے کا جس کی ہر خواہش میں نے اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی ہے۔ آپ کو پچھتانا پڑے گا، میں مجبور کر دوں گا آپ کو پچھتانے پر۔ یہ کہہ کر وہ نکلنے لگے کہ پیچھے سے انور صاحب کی آواز آئی، رکیے، اور پھر انہوں نے زوہا کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی اور بولے، یہ انگوٹھی اور اپنا سامان لے جائیے۔ وہ اس سامان جس میں مٹھائی کے ٹوکرے اور تحائف بھی شامل تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، ہم ایک دفعہ جو چیز دیں وہ واپس نہیں لیا کرتے، یہ ہمارے بیٹے کا صدقہ سمجھ کر ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ کہہ کر صفدر علی شاہ بغیر پیچھے مڑے باہر نکل گئے۔ گلزار بیگم بھی ان کے پیچھے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد زوہا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سے اظہار صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور پریشانی سے گویا ہوئے، بھائی صاحب میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، بڑے لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انور صاحب ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بس زوہا اور فائز کے نکاح کی تیاریاں کرو، جب نکاح ہو جائے تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ پر بھائی صاحب کیا فائز مان جائے گا؟ انہیں ایک اور فکر لاحق ہوئی۔ اس بات کی ٹینشن نہ لو، اول تو فائز مان جائے گا، اور اگر نہ مانا تو مائز ہے نا۔ شکریہ بھائی میرا اتنا ساتھ دینے کے لیے۔ شکریہ کی کیا بات ہے، زوہا میری بھی بیٹی ہے، بس اب جلدی سے نکاح کی تیاری کرو تاکہ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ جی بہتر بھائی صاحب۔ حویلی پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گلزار بیگم نے اسے روکنا چاہا تو اس نے نہایت ہی سرد لہجے میں بولا، اماں سائی مجھے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کا لہجہ سن کر گلزار بیگم کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں جوڑ پائی، اور اس نے پہلی بار کسی سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ شاہ جی کچھ کرے ورنہ میرا بچہ ٹوٹ جائے گا۔ گلزار بیگم روتی ہوئی بولی، تم فکر مت کرو، میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دلہن تو وہ داور علی شاہ کی ہی بنے گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے جس بیٹے نے کبھی کسی عورت کی طرف میلی نگاہ نہیں ڈالی، اس نے اس لڑکی کی خواہش کی ہے تو وہ کس حد تک سنجیدہ ہوگا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا ضبط کھو دیا۔ سب سے پہلے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے برانڈڈ پرفیومز کو ہاتھ مار کر گرا دیا۔ جب اس سے بھی غصہ کم نہ ہوا تو ٹیبل پر رکھا واز اٹھا کر ڈریسنگ کے شیشے پر مارا۔ ایک چھن سے شیشہ ٹوٹ کر نیچے بکھر گیا۔ اس کے بعد کمرے کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے توڑنے کے بعد وہ تھک کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا، بیڈ سے ٹیک لگا کر، کہ یکدم موبائل فون کی آواز نے کمرے کی خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کر دیا۔ پہلے تو اس کا جی چاہا کہ فون نہ اٹھائے، پھر کچھ سوچ کر اس نے فون اٹھا لیا۔ تو دوسری طرف اس کا دوست سجاول تھا، جو کہ ایک عیاش وڈیرا تھا۔ دنیا کی ہر برائی موجود تھی اس میں۔ سجاول جیسے شخص کے ساتھ رہ کر بھی داور ہر قسم کی برائی سے دور تھا۔ آج محفل رکھی تھی سارے دوستوں نے ڈیرے پر داور کے رشتہ ہونے کی خوشی میں۔ بولو سجاول، داور بھاری آواز میں گویا ہوا۔ خیریت داور، آج ڈیرے پر نہیں آئے تم؟ ہاں وہ بس کچھ طبیعت اچھی نہیں تھی یار، یہاں ہم تیرے رشتے کی خوشی میں محفل جمائے بیٹھے ہیں اور تو طبیعت خراب کر کے بیٹھا ہے۔ بس ویسے ہی طبیعت کچھ عجیب ہو رہی ہے۔ خیر تو ہے؟
کون سا روگ لگ گیا ہے میرے یار کو؟ ہمیں پتہ چلے تو کچھ علاج کریں ہم۔ سجاول تیرے یار کے اس روگ کا کوئی علاج نہیں، بھابھی کی طرف سے انکار ہو گیا۔ وہ بھی اسی کا دوست تھا۔ فوراً داور کی نبض پکڑ لی۔ پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ بول تو ڈھیر لگا دوں گا۔ تیرے قدموں میں ایسی 1000 لڑکی ہوگی۔ نہیں سجاول، مجھے نہیں چاہیے 1000 لڑکیاں۔ سمجھ گیا، عشق کا روگ لگا بیٹھا ہے میرا یار۔ یہ عشق کا نشہ تو جام خاص ہی سے اترے گا۔ وہ داور کے بکھرے لہجے سے اندازہ لگاتا ہوا بولا۔ سجاول، اس سے نشہ اترے گا نہیں، نشہ چڑھے گا۔ وہ منکر ہوا۔ ارے سائی، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے ایسے ہی نشہ نشے کو کاٹے گا۔ اگر ایسا ہے تو بھیج دو سجاول۔ آخر کار گھٹنے ٹیک دیے گئے تھے۔ جو حکم سائی، ابھی بھجواتا ہوں۔ اعلیٰ اور نایاب قسم بھیجوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ ابھی اسے فون رکھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ بجا۔ آ جاؤ، اس نے اجازت دی۔ دروازہ کھلا اور اس کا ملازم خاص انداز میں اندر آیا۔ بولو، اس نے اپنی لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سائیں، یہ سجاول سائی کی طرف سے تحفہ ہے۔ ان کی ہدایت تھی کہ آپ کو ابھی اور اسی وقت پہنچایا جائے، اسی لیے آ گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے وضاحت دی۔ اصل میں وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر گیا، کیونکہ ابھی کسی کو داور کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ سجاول کے ملازم کے کہنے پر ڈرتے ڈرتے اندر آیا تھا۔ یہ وہ داور تھا جس نے کبھی ملازموں سے غصے میں بات بھی نہیں کی تھی۔ سب ملازمین اپنے جان سے پیارے مالک کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ کسی کو پتہ تو نہیں چلا؟ داور نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ نہیں سائی، ٹھیک ہے، پتہ چلنا بھی نہیں چاہیے۔ بظاہر لہجہ عام سا تھا پر انداز بہت کچھ باور کروانے والا تھا۔ جی سائی، ملازم ہکلاتا ہوا بولا۔ داور کے اشارہ کرنے پر وہ چلا گیا۔ داور نے ہاتھ بڑھا کر پیکٹ اٹھایا، اس میں سے 2 بوتل نکالی اور ڈھکن کھول کر بوتل سیدھا منہ سے لگا لی اور بغیر ذائقے کی پرواہ کیے پیٹ گیا۔ اور آج پہلی دفعہ اس نے یہ حرام شے منہ سے لگائی تھی۔ بس پھر کیا تھا، اپنا درد کم کرنے کے چکر میں وہ جام پہ جام چڑھاتا مدہوش ہو گیا۔ انور صاحب نے فائز کو فون لگایا۔ 2-3 بیلوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ بابا، سب خیریت؟ آپ نے فون کیا؟ فائز کی پریشان سی آواز اسپیکر میں ابھری، کیونکہ انور صاحب انتہائی ضرورت کے وقت ہی فائز کو فون کرتے تھے۔ تم اسی ٹائم گھر پہنچو، انور صاحب بولے۔ پر بابا، اس ٹائم تو میں ہاسپٹل میں ہوں۔ سب خیریت؟ ہاں، تم گھر پہنچو تو پھر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، میں آتا ہوں۔ پھر وہ 40 منٹ کا راستہ 20 منٹ میں طے کر کے گھر پہنچا اور گھر میں داخل ہو کر بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ ماما، بابا کہاں ہیں؟ اس نے عائلہ بیگم سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں۔ ان کا جواب سن کے انور صاحب کے کمرے کی طرف آیا اور دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ جی بابا، بلایا آپ نے؟ ہاں، آؤ، ادھر آؤ۔ پھر انہوں نے آج ہونے والی ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں کھڑے ہو کر ہم ہی کو دھمکی دینے کی؟ چھوڑوں گا نہیں میں انہیں۔ اور زوار، اس نے مجھے بتایا بھی نہیں، اتنی بڑی بات ہو گئی۔ فائز ساری بات سن کر ایک دم غصے میں آ گیا۔ فائز، یہ ٹائم جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے، اس لیے ہم نے طے کیا ہے ہم تمہارا اور زوہا کا نکاح کروا دیں گے۔ بولو، تمہیں منظور ہے؟ میرا اور زوہا کا نکاح؟ فائز کا سارا غصہ انور صاحب کی یہ بات سن کر اتر گیا تھا۔ بولو، تمہیں منظور ہے یا نہیں، ورنہ ہم مائز سے بات کریں۔ نہیں، میں راضی ہوں، فائز جلدی سے بولا۔ فائز کی جلد بازی دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جس سے وہ رخ موڑ کر چھپا گئے اور مطمئن انداز میں گویا ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ انور صاحب اور اظہار صاحب دونوں اس وقت زوہا کے کمرے میں اس سے بات کرنے کے لیے موجود تھے۔ زوہا بیٹا، جو بات میں اس وقت تم سے کرنے جا رہا ہوں وہ غور سے سننا، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرا مان رکھو گی۔ اظہار صاحب کے انداز پر زوہا کا دل ایک دم سے بہت زور سے دھڑکا، پر وہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی بولی۔ بابا، آپ کو جو بات کرنی ہے کھل کر کرے۔ بیٹا، جس طرح کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ تمہارا اور فائز کا نکاح کر دیا جائے۔ پر بابا، میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی نہیں، اور تمہاری پڑھائی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اس بات کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ جواب انور صاحب کی طرف سے آیا۔ پر بڑے بابا، کیا نکاح کرنا ضروری ہے؟ بیٹا، حالات کا تقاضا ہی یہی ہے۔
ٹھیک ہے، پھر جیسا آپ کو صحیح لگے۔ اس کی بات پر خوش ہو کر دونوں نے باری باری اسے گلے لگا کر پیار دیا۔ اظہار صاحب بولے، مجھے پتا تھا میری بیٹی میری بات سے اختلاف کر ہی نہیں سکتی۔ گلزار بیگم اس وقت داور کے کمرے کے دروازے کے باہر موجود تھی۔ دوسری طرف ساتھ میں ملازمہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے بھی کھڑی ہوئی تھی۔ داور دوپہر میں وہاں سے آنے کے بعد سے کمرے میں بند تھا اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ گلزار بیگم جب اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر کے تھک گئی تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، پر اب کئی بار کی دستک کے بعد بھی جب دروازہ نہ کھلا تو ان کو تشویش ہونے لگی۔ انہوں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا تو ان لاک ہونے کی وجہ سے کھلتا چلا گیا۔ انہوں نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو ان کا دل دہل گیا۔ پورے کمرے میں سامان اور ٹوٹے ہوئے کانچ کی کرچیاں بکھری ہوئی تھی، پر انہیں داور کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ کانچ اور بکھرے سامان سے بچتی بچاتی آگے بڑھی تو بیڈ کی دوسری جانب کا منظر دیکھ کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ بے ساختہ ان کا ہاتھ ان کے دل پر رکھا گیا۔ وہاں پر داور نیچے زمین پر ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا اور ساتھ ہی مشروب کی ٹوٹی ہوئی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ داور! وہ چیخ مار کر اس کی جانب بڑھی اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے پکارنے لگی، پر اگر وہ ہوش میں ہوتا تو جواب دیتا نا۔ زرینہ جاؤ، شاہ جی کو بلاؤ۔ زرینہ جلدی سے بھاگ کر صفدر علی شاہ کے پاس گئی اور بولی، بڑے سائی وہ دیکھے آ کر، چھوٹے سائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ زرینہ کی بات سن کر وہ بھاگ کر داور کے کمرے میں آئے۔ وہاں کی حالت دیکھ کر انہیں لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں مسل کر رکھ دیا ہو۔ وہ داور کی جانب بڑھے۔ اللہ ڈنوں کو بلاؤ، صفدر علی شاہ چلائے۔ اللہ ڈنوں اور 2-3 اور ملازموں کی مدد سے اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے کر آئے، اور داور جیسے مرد کو اٹھانا 2 لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ پوری شاہ فیملی اس وقت ICU کے باہر موجود تھی۔ زوار گلزار بیگم کو بازوؤں کے حلقے میں لیے بیٹھا تسلی دے رہا تھا۔ وہ اپنے ماموں کی عیادت کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا کہ حویلی پہنچنے پر اسے شاعر کی داور کی طبیعت کا پتہ چلا تو وہ سیدھا ہسپتال چلا آیا۔ نجمہ بیگم مشل کو سینے سے لگائے خود بھی رونے میں مصروف تھی۔ صفدر علی شاہ ایک جانب پسماندہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ پہلی دفعہ ہی میں اس قدر زیادہ پینے کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر اس کا معدہ واش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے تھے۔ اگر ان 24 گھنٹوں میں اسے ہوش آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ سب دعاؤں میں مشغول تھے کہ ایک دم ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صاحب باہر نکل آئے۔ صفدر علی شاہ ان کی طرف لپکے اور داور کی حالت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ دیکھیے، ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پیشنٹ کی حالت انتہائی نازک ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی دعائیں جاری رکھیں۔ ڈاکٹر تسلی دیتے ہوئے بولے، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں جتنے پیسے چاہیے لے لو، پر اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا تو تمہارا پورا کا پورا ہسپتال تباہ کر دوں گا۔ صفدر صاحب نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا۔ زوار نے آگے بڑھ کر انہیں ڈاکٹر سے دور کیا اور انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ تایا سائی کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ داور بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ پورا گاؤں ان کے لیے دعاؤں میں مشغول ہے۔ ارے جس انسان کے ساتھ اتنی دعائیں ہوں اسے بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ زوار خود پریشان تھا کہ داور جو ان برائی سے کوسوں دور رہتا تھا، وہ کیسے اس حرام چیز کو ہاتھ لگا گیا، پر ابھی صفدر صاحب یا کوئی بھی اسے بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ داور کے ٹھیک ہونے پر ساری بات پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں ان لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑوں گا جن کی وجہ سے میرا بیٹا اس حال میں پہنچا ہے، صفدر شاہ دل میں ارادہ کر گئے۔ دوسری طرف زوہا کے گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ رمشا کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آخر کو اس کی عزیز جان دوست اور کزن اس کی بھابھی بننے والی تھی۔ فائز ایک بار زوار سے بات کرنا چاہتا تھا، پر اس کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جب وہ جانتا تھا کہ فائز زوہا کو پسند کرتا ہے تو وہ کس طرح اپنے کزن کا رشتہ زوہا کے لیے آنے دے سکتا تھا۔
گھر میں سبھی مطمئن تھے سوائے زوہا کے، جس نے اظہار صاحب کی وجہ سے ہاں تو کر دی تھی پر وہ مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس اشارہ کر رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، پر وہ سب کے مطمئن چہرے دیکھ کر اپنی ساری سوچوں کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نکاح 1 ہفتے بعد ہونا قرار پایا تھا۔ رمشا زوہا کو بلانے آئی تھی، وہ نکاح کا ڈریس لانے جا رہی تھی تو آئلہ بیگم بولی زوہا کو بلا لو، وہ اپنی مرضی کا لے لے گی۔ رمشا تم جا کر لے آؤ، ہماری پسند کون سی الگ ہے؟ زوہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو ہمیشہ اپنی شاپنگ کے لیے ریڈی ہوتی ہو، پھر آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم خوش تو ہو نا؟ رمشا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سوچ رہی ہو، بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ کیوں، کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ اچھی بھلی تو بیٹھی ہو۔ رمشا اس کا ماتھا چھوتی ہوئی بولی، ہاں وہ سر میں درد ہے مجھے۔ تم اٹھو، شاپنگ کر کے تمہارا سر کا درد خود ہی غائب ہو جائے گا، ورنہ میں فائز بھائی کو بھیج دیتی ہوں، اب وہی کریں گے تمہارے سر درد کا علاج۔ رمشا زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی اسے چھیڑتے ہوئے بولی، فضول بکواس مت کرو، چھوڑو مجھے، چل رہی ہوں میں۔ زوہا ہار مانتی ہوئی بولی، اب 22 گھنٹے ہونے کو تھے پر داور ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اب تو ڈاکٹرز بھی مایوس ہو رہے تھے۔ داور کی حالت کو دیکھ کر مشل پریئر روم میں جائے نماز پر بیٹھی اپنے بھائی کی زندگی کے لیے دعاؤں میں مشغول تھی۔ گلزار اور نجمہ بیگم ICU کے باہر تسبیحات میں مشغول تھی۔ گلزار بیگم کی آنکھیں 1 منٹ کے لیے بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ زاور صدقہ کرنے گیا ہوا تھا، جبکہ صفدر علی شاہ ایک کونے میں کھڑے کسی پر فون سے بات کر رہے تھے۔ ہاں بولو، کیا رپورٹ ہے؟ صفدر علی شاہ نے پوچھا۔ سر، ان کے گھر میں نکاح کی تیاریاں چل رہی ہے، 1 ہفتے بعد نکاح ہے اور وہ لڑکی ابھی خریداری کے لیے نکلی ہے۔ اگر آپ حکم کریں تو نہیں، لڑکی کو تو ہاتھ نہیں لگانا۔ آگے کیا کرنا ہے یہ ہم بتا دیں گے تمہیں، بس تم آنکھیں اور کان کھلے رکھو۔ صفدر علی شاہ اس کی بات کاٹ کر بولے، جی بہتر، میرے بیٹے کو اس حال میں پہنچا کر خود اپنے گھر میں شہنائیاں بجا رہے ہیں، چھوڑوں گا نہیں، تباہ کر دوں گا۔ فون رکھ کر وہ دل ہی دل میں بولے، 24 گھنٹے ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا کہ نرس ان کے لیے زندگی کی نوید لے کر آئی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، سب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ گلزار بیگم نے اپنے ہاتھ سے ایک قیمتی انگوٹھی اتاری اور نرس کو دیتے ہوئے بولی، تم نے اتنی مبارک خبر ہمیں سنائی ہے، یہ تمہارا انعام ہے۔ نرس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ گلزار بیگم بولی، بیٹا منع مت کرنا، ایک ماں کا پیار سمجھ کر رکھ لو۔ وہ اسے زبردستی انگوٹھی پکڑاتی ہوئی بولی، کیا ہم مل سکتے ہیں اپنے بیٹے سے؟ انہوں نے بے قراری سے پوچھا۔ جی، ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، پھر آپ مل سکتے ہیں۔ نرس یہ کہہ کر چلی گئی، میں ذرا شکرانے کی نفل ادا کر لوں اور مشل کو بھی خوشخبری سنا دوں۔ گلزار بیگم یہ کہہ کر پریئر روم کی طرف چلی گئی۔ آپ کے پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اب آپ لوگ مل سکتے ہیں، نرس نے اطلاع دی۔ وہ سب داور کے کمرے میں داخل ہوئے۔ گلزار بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا، کیونکہ سامنے لیٹا ہوا داور کہیں سے بھی وہ داور نہیں لگ رہا تھا جو 2 دن پہلے انہیں اپنی پسند سے آگاہ کر رہا تھا۔ کیسی چمک تھی اس کے چہرے پر، اور اب وہ 2 دن میں ہی صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ داور میرے شیر، صفدر صاحب نے اسے پکارا۔ ان کی آواز سن کر اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور دھیرے دھیرے اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے صفدر صاحب کو دیکھ کر نکاحت سے مسکرایا۔ پر وہ باپ تھے نا، اس کی مسکراہٹ میں چھپا درد پہچان گئے۔ داور، میرے بچے، میری جان۔ گلزار بیگم اس کی جانب بڑھی، ان کو دیکھ کر اس نے بیٹھنا چاہا پر اس سے بیٹھا نہ گیا، تو آگے بڑھ کر زوار نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ گلزار بیگم اس کے پاس بیٹھی اور اس کا ماتھا چوم کر بولی، داور، تجھے اپنی بوڑھی ماں کا ایک دفعہ بھی خیال نہ آیا کیا؟ اس کی 2 دن کی محبت برسوں کی محبت پر غالب آ گئی۔ اماں سائی، مجھے معاف کر دے، میں ہوش میں نہیں تھا، مجھے تو حرام حلال کا فرق بھی بھول گیا تھا، اب میں اپنے خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ داور ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے سر جھکا کر رو دیا۔ شاید اپنی 32 سالہ زندگی میں ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ رویا تھا۔ نہیں میرے لال، تیری کوئی غلطی نہیں، تو دل پر نہ لے، وہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے بولی۔ صفدر صاحب نے آگے بڑھ کر داور کو سینے سے لگایا اور اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولے، میرے شیر، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو فکر مت کر، میں ٹھیک ہوں بابا سائی۔ وہ ان سے الگ ہوتا ہوا منہ صاف کرتا ہوا بولا۔ پھر اس کی نظر ایک کونے میں کھڑی روتی ہوئی مشل پر پڑی۔
کیا ہوا، میری چڑیل نہیں ملے گی کیا مجھ سے؟ تو مشل ایک دم سے بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور تیز تیز رونے لگی۔ ارے چڑیل، ابھی زندہ ہوں میں، خاموش ہو جاؤ۔ اور اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ دیکھو بالکل ٹھیک ہوں میں، اگر تم اور روئی نا تو زوار مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میں تمہیں رلا رہا ہوں۔ اس نے ایک نظر زوار کو دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا اور شرما کر سر جھکاتے روتے روتے مسکرا دی۔ ہاں وہ ایسا ہی تھا، خود تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی روتوں کو ہنسانے والا۔ سدھ بدھ اپنی گوا بیٹھا ہوں، الٹ سلٹ میں جیون الجھا بیٹھا ہوں، ساز کی ڈور زور لگائے، جیون میرا روز گھٹائے۔ اکھیاں جو پوچھوں اکھیاں پھر بھر آئے، من گھومت گھامت پھر بھید نہ پائے، تم بن میرا من گھبرائے، پیا تو مورے جی کو بھائے۔ داور کو 2 دن بعد ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی اور آج وہ 2 دن بعد گھر آ رہا تھا۔ زوار اور صفدر صاحب داور کے ساتھ تھے، باقی سب کو انہوں نے پہلے ہی گھر روانہ کر دیا تھا۔ گلزار بیگم داور کا کمرہ اپنی سرپرستی میں صاف کروا رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں صفدر صاحب نے اس کے کمرے کو بالکل پہلے جیسا کروا دیا تھا۔ مشل اس کے لیے پرہیزی کھانا بنوا رہی تھی۔ اسی اثنا میں گاڑی کا ہارن بجا، دونوں اپنے اپنے کام چھوڑ کر باہر کی جانب بھاگی۔ داور زوار کے سہارے چلتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ داور کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، صفدر صاحب زوار سے بولے۔ جی تایا جی، یہ کہہ کر زوار داور کو لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر زوار نے اسے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور بولا، بھائی آپ ایسے تو نہ تھے، ایک لڑکی کے لیے آپ نے اپنا یہ حال کر لیا۔ یار تجھے بن مانگے تیری محبت مل گئی نا، اسی لیے ایسا بول رہا ہے۔ مجھے تو 1 دن نہیں ہوا تھا محبت ہوئے کہ مجھے پتہ لگا کہ میری محبت تو میری ہے ہی نہیں۔ ہاں فائز اسے بچپن سے پسند کرتا تھا، وہ مجھ پر غصہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے سب جانتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو نہیں روکا، پر اس نے یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ اس کے گھر والوں نے یہی کہا ہے کہ اس کی بات فائز سے طے ہے، نکاح ہے 2 دن بعد ان کا۔ داور کو اس کے ملازم خاص سے پتہ چلا تھا۔ مطلب اس نے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، حالانکہ ہم تو اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ زوار دکھ سے بولا، اچھا تم دکھی نہ ہو تو مجھ سے مل کر ساری بات کلیئر کر لینا۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کی فکر کرنے والا، اپنے غم میں بھی دوسروں کا خیال کرنے والا۔ اور کام کیسا چل رہا ہے؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کی خاطر کاروباری باتوں میں مشغول ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے صفدر صاحب کے قدم ان کی باتوں نے روک لیے، یعنی ان لوگوں نے غلط بیانی کی ہم سے۔ اس کے بعد وہ کسی کو فون لگا کر ہدایت کرنے لگے۔ نکاح کی تیاریوں میں یہ ہفتہ پر لگا کر اڑ گیا اور آج نکاح کا دن بھی آ گیا۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے کارڈ کے بجائے موبائل کا استعمال کیا گیا تھا۔ سب کو دعوت دینے کے لیے جس کو بھی دعوت کی کال کی گئی، اسی نے 100 طرح کے سوال کیے گئے۔ اتنی جلدی نکاح رکھنے پر وہ عاجز آ گئے تھے لوگوں کے سوال جواب سے، کیونکہ آج تک زوہا کے جتنے بھی رشتے آئے تھے انہیں یہ کہہ کر منع کیا گیا تھا کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے، تو اس طرح اچانک سے اس کے نکاح کا سن کر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی تھی۔ زوہا کو دوبارہ گھر سے نکلنے نہیں دیا گیا، بیوٹیشن کو بھی گھر ہی پر بلایا گیا تھا صفدر صاحب کی دھمکی کی کال کی وجہ سے۔ 2 دن پہلے اظہار صاحب کو ایک انجان نمبر سے کال وصول ہوئی۔ ہیلو کون؟ ارے اتنی جلدی بھول گئے ہمیں آپ؟ ابھی تو آپ کی ہماری طرف سے بہت سے حساب باقی ہے۔ صفدر علی شاہ۔ اظہار صاحب کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں اتنا ہی نکلا، ارے آپ کا حافظہ تو بہت اچھا ہے۔ جی میں ہی بات کر رہا ہوں صفدر علی شاہ۔ کیوں فون کیا آپ نے جب ہم آپ کو جواب دے چکے ہیں؟ صرف اتنا بتانے کے لیے کہ دلہن تو آپ کی بیٹی میرے بیٹے کی ہی بنے گی۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسے بناتے ہیں، عزت سے یا پھر… صفدر صاحب نے بات ادھوری چھوڑی۔ دیکھیے میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی بھی طرح کا فیصلہ لینے کا اہل ہوں، آپ مجھے ایسے دھمکا نہیں سکتے۔ میں دھمکا نہیں رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سمجھ جائے تو ٹھیک، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے عزت سے آپ کی بیٹی کو اپنی عزت بنانا چاہا، پر آپ کو شاید عزت پیاری نہیں ہے اپنی۔ اب جو ہوگا وہ سب دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر صفدر صاحب نے فون کاٹ دیا۔
اظہار صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انور صاحب جو اظہار صاحب کے پاس کسی کام سے آ رہے تھے، اظہار صاحب کو سر پکڑے دیکھ کر پریشانی سے ان کے پاس چلے آئے۔ اظہار خیریت ہے؟ اس طرح سر پکڑے کیوں بیٹھے ہو؟ بھائی صاحب وہ اور انہوں نے صفدر صاحب سے ہونے والی ساری گفتگو ان کے گوش گزار کر دی۔ بھائی صاحب انہوں نے صاف الفاظ میں دھمکی دی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ اظہار صاحب پریشانی سے گویا ہوئے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم نکاح تک زوہا کو گھر سے باہر مت نکلنے دو۔ نکاح ہو جائے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ صحیح ہے۔ حال میں دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ فائز اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ نکاح عصر کے بعد ہونا طے پایا تھا۔ وہ زوار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا بچپن کا ساتھی تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے دن پر وہ اسے نہیں بلائے گا۔ ابھی تک اس کا زوار سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ دونوں اکثر پلاننگ کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی شادی پر وہ کیا کریں گے، کیسے کپڑے بنوائیں گے، پر دوار کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ دوار کو ایک بڑے بھائی کی طرح عزت دی اور آج اس کی وجہ سے ہی وہ اپنے سب سے اچھے دوست سے دور تھا۔ نہ جانے کیوں انسان اپنی پلاننگ میں اسے بھول جاتا ہے۔ وہ جو اوپر بیٹھا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے، اور بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وہ ذہن سے ساری سوچیں جھٹک کر زوہا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ابھی انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر فون کی جانب دیکھا۔ اس نے موبائل ہاتھ میں اٹھایا تو پتہ چلا کہ ہاسپٹل سے فون ہے۔ اس نے سلائیڈ کاٹیج کر کے فون کان سے لگایا تو اسے ایمرجنسی کی اطلاع ملی۔ میں آ رہا ہوں، یہ الفاظ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ اٹھ کر الماری سے کپڑے نکالتا ہوا چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے اس نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل کر آئلہ بیگم کے پاس آیا اور انہیں ایمرجنسی کا بتایا اور جلدی آنے کا کہہ کر سیڑھیاں اتر کر باہر نکل گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا زوہا کی شادی فائز سے ہو جائے گی یا دوار سے ہوگی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔